रहा हूँ जरा थामना, कुल जहां मुश्किलों में घिरा, सोज़े दिल की करें क्या दवा। खुश आमदीद उलमा कराम तशरीफ़ फरमा हैं। और हमारी बात इब्तिदाई सेगमेंट में हुई थी माँ बाप के हवाले से, और हमने कहा था कि इस सेगमेंट में इंशाल्लाह असातिज़ा कराम के हवाले से बात करेंगे। तो मुफ्ती सोहेल साहब, उस्ताद का एहतराम, इस बारे में भी ताकीद है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। पहले आखिरी कलिमात में माँ बाप के हवाले से अर्ज़ कर दूँ कि ये ऐसी नेमतें हैं कि आप अपनी सारी दौलत खर्च करने जाएं कि आपको मार्केट में माँ बाप मिल जाएं, कभी मिल नहीं सकते। जीते जी इनकी कदर कीजिए। वसीम भाई, मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ कि मेरे नमाजी हैं वो, उनका किसी बात पर वालिद साहब से अनबन हुई। उनके वालिद साहब ने आकर मुझसे शिकायत की। अच्छा। मगरिब के बाद का वक्त था और मुझे कहा कि बेटा उसने मुझसे बदतमीज़ी की है, आप ज़रा समझाएं। रात को मैंने समझाया तो उसने कहा मैं कल जाकर अपने वालिद साहब से माफ़ी मांगूंगा। सही है। रात ही में उसके वालिद साहब का इंतकाल हो गया। आज तक वो जब आता है ना मेरे पास तो वो रोता है कि मेरे वालिद साहब पता नहीं मुझसे राज़ी गए नाराज़ गए। तो इसीलिए जीते जी इनकी कदर कीजिए, वरना जब ये नहीं होते तो लगता है कि दुनिया दो जहां की सारी दौलत हमसे लुट गई है। अल्लाह ताला सबके माँ बाप को सलामत रखे। दूसरी बात, आपने असातिज़ा के हवाले से कहा, मैं जब हिफ्ज़ कुरान करता था ना तो उस्ताद साहब एक बात समझाते थे। ऐसी जब कभी ब्रीफ किया करते, एक तालीमी नशिस्त होती, तो फरमाते कि बेटा ये जो हकीकी बाप होता है ना, ये ऊपर से नीचे लाने का सबब बनता है। सही है। ठीक है, आलम अरवा से नीचे लाने का सबब बनता है। और फरमाया कि जो उस्ताद होता है वो नीचे से ऊपर लेकर जाता है। वाह वाह वाह। और बाकायदा इसमें लिखा, उलमा ने लिखा। अच्छा। अब आप देखें इसकी मिसाल कि खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम दोनों नबी हैं। मूसा अलैहिस्सलाम तशरीह नबी हैं, लेकिन आप ये देखें कुरान में खिज़र अलैहिस्सलाम और जब दोनों की मुलाकात हुई तो खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम बात पर फरमाते कि मैंने आपसे नहीं कहा था कि आप मत बोलिएगा, आप खामोश नहीं रह पाएंगे। तो यहाँ से उस्ताद का दर्जा हमें मालूम होता है। सुभान अल्लाह। फिर उलमा ने बाकायदा लिखा कि उस्ताद आपके वालिद की तरह है, उसके सामने भी आपको अदब व एहतराम से काम लेना है। वो डांटे तो आपको निगाहें नीचे करना है। ये नहीं कि आपने डांटा कैसा, ये नहीं कि माँ बाप को लेकर आ जाए कि उस्ताद ने मुझे डांटा है। और इसी तरीके से फरमाया कि जब वो चले तो तुम उसके आगे मत चलना, उसके बराबर में नहीं चलना, इसलिए कि तुम्हारी उसके सामने कोई हैसियत नहीं, उसके पीछे पीछे चलना। और ख्वाजा साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ख्वाजा गरीब नवाज, एक मरतबा पढ़ा रहे हैं, दर्स दे रहे हैं, एक समत आती है तो खड़े हो जाते हैं। किसी ने कहा हुजूर क्या कर रहे हैं? तो कहा कि जिस समत में मैं आता हूँ तो ख्वाजा उस्मान हरवनी का मज़ार वहाँ पर है, उस समत में है, इसलिए अदब व एहतराम की वजह से खड़ा हो जाता है। यहाँ में से फरमाएगा, चूँकि बड़ा ज़रूरी है, यानी वालिदैन का एहतराम इस माशरे में कितना होता है नहीं होता वो अलग बात है, लेकिन लोगों को पता ज़रूरी है कि कितना एहतराम है, करना चाहिए, करते हैं नहीं। असातिज़ा के बारे में मेरा ख्याल है ज़्यादा इल्म ही नहीं है। मतलब असातिज़ा के पीठ पीछे उनके बारे में मजाक बनाना, उनसे उल्टी सीधे जुमले मंसूब करना तो बड़ा कॉमन है अनफॉर्चुनेटली। तो फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीम भाई, उस्ताद होना एक बहुत बड़ी सआदतमंदी की बात है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, मैं उस्ताद बनाकर भेजा गया हूँ। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मनसब था उस्ताद होना, बाकी असातिज़ा के लिए इस बात पर फ़ख्र करना चाहिए कि हम किस मनसब पर फाइज़ हैं। कुरान ने ये बात भी बताई कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के जो फ़राइज़ नबवी थे उसमें से एक बाकायदा फ़रीज़ा ये था वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिक्मा, कि ये किताब और हिकमत की तालीम देते हैं। तो उस्ताद का मर्तबा अगर समझना हो तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मनसब था, उस एतबार से समझा जाए। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अद्दिबू लिमन तुअल्लिमू, कि तुम जिससे इल्म हासिल करते हो उसका अदब करो।
واہ اس میں استاد بھی آ جاتا ہے، کتاب بھی آ جاتی ہے اور آلات علم بھی آ جاتے ہیں. کیا کہنا ہے. یعنی کتابوں تک کا ہم نے دیکھا کہ بزرگان دین نے ادب کی تاکید اللہ کی. اکبر. وہ چیزیں جو علم حاصل کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، قلم اور کاغذ، ان کی بے حرمتی سے بھی منع کیا باقاعدہ. یعنی کاغذ کے ساتھ جو ہے وہ اس کی بے حرمتی کرنا، اس کو ایسے کام میں استعمال کرنا جو اس کی شایع نشان نہ ہو، اللہ بالکل سختی سے منع کیا. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم علم حاصل کرو متانت اور وقار کے ساتھ. صحیح ہے. یعنی سنجیدگی بھی ہونی چاہیے اس کے اندر اور کنسنٹریشن بھی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ استاد کا حق ہے کہ استاد پڑھائے، بچے باتیں کرتے رہے جیسے آپ نے کہا. اور فی زمانہ ہم نے دیکھا ہے کہ مذاق علم حاصل اڑانا یا کرنے گالم میں گلوچ بڑا کامن ہے. مطلب یعنی آئی ہیو ٹو ایکسیپٹ دس کہ ابھی آپ جو بتا رہے تھے میں بھی سوچ رہا تھا کہ میں والد صاحب کو اس طرح سے احترام کرتا ہوں، لیکن کبھی میں نے استاد کا اتنا خیال نہیں کیا کہ وہ آگے چل رہا ہو تو میں بھی میک شیور کروں کہ میں ان سے پیچھے چلوں. آئی ہیو ٹو بعض ایکسیپٹ. اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ ایج ڈفرینس کو دیکھتے ہیں. یعنی ایک شخص ہے، استاد ہے، اس کی عمر کم ہے، اور شاگرد ہے، اس کی عمر بڑی ہے جس کی وجہ سے استاد سے قریب ہے، تو وہ پھر اس عمر کو دیکھ کے فری ہو جاتا ہے، فرینک ہو جاتا ہے، حالانکہ اس مرتبے کو نہیں دیکھتا کہ وہ مرتبہ کتنا بلند ہے. اصل حیثیت اس منصب، اس مرتبے کی ہوتی ہے، اس سے اس کی شخصیت کو گردانا جائے، نہ کہ عمر کے اعتبار سے اور باقی چیزوں کے اعتبار سے، اس کے مالیت کے اعتبار سے. یعنی اگر ایک ایسا طالب علم ہے جو سرمایہ دار ہے، مالدار ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اگر وڈیروں کے اور بڑے بڑے لوگوں کے جو بیٹے ہوتے ہیں، خاص طور پہ میں اس جگہ پہ عرض کروں گا کہ جو مشائخ کی جو اولادیں ہوتی ہیں، پیرزادے جس کو ہم کہتے ہیں، جی حالانکہ ہم نے بزرگوں کو دیکھا کہ وہ اپنی اولاد کو اولیاء اکرام جب پڑھنے بھیجتے تھے تو استاد کے حوالے کر دیتے تھے کہ وہ جتنی سختی چاہیں کرے. لیکن اب یہ ہوتا ہے کہ پیرزادے کے آگے استاد جو ہے وہ ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہوتے ہیں. شایع نشان نہیں ہے. یہ شایع. کیا کہ رضا بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظاہر ہے کہ ان باتوں کو سیکنڈ کرتے ہوئے کہ جو ہمارے دوستوں نے ابھی بیان فرمائی ہیں، رسالۃ الحقوق، یہ وہ رسالہ ہے، وہ کتاب ہے کہ جو چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام نے تحریر فرمائی، ڈکٹیٹ کروائی، اور اس وقت بھی موجود ہے، اویلیبل ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا اردو ترجمہ بھی اویلیبل ہے، اور چارٹر آف رائٹس کے نام سے انگریزی ٹرانسلیشن بھی اویلیبل ہے. اس کے اندر 50 سے زیادہ 50+ چیپٹرز آپ کو مل جائیں گے مختصر، جس کے اندر حقوق بیان کیے گئے. اچھا. ان حقوق کے اندر آنکھ کا حق کیا ہے، ہاتھ کا حق کیا ہے، جسم کا حق کیا ہے، نفس کا حق کیا ہے، خدا کا حق کیا ہے، والد کا حق کیا ہے، حکمران کا حق کیا ہے، عوام کا حق کیا ہے، ان تمام باتوں پر گفتگو کی ہے. صحیح. اسی میں استاد کے حق کو بیان کرتے ہوئے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی تعظیم کرنا، نہ فقط اس کی تعظیم کرنا بلکہ اس کی مجلس درس کی تعظیم کرنا. یعنی جس حلقے کے اندر وہ بیٹھ کر تعلیم دیتا ہے اس ماحول کو بھی عزت اور تعظیم کی نظر سے دیکھو. اللہ اکبر. اور اس کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرو. دیکھیں، ایک وہ شخص ہے کہ جو آتا ہے مجلس درس کے اندر یا کلاس کے اندر، جو آج کی اصطلاح ہے، تو ذہنی طور پر پریپیئرڈ نہیں ہے، نہ اس نے پیش مطالعہ کیا ہے، نہ ہی وہ اتنا فریش ہے کہ جو استاد کی بات ہے اس کو پوری طریقے سے گراسپ کر سکے. کہ یہ بھی استاد کا حق ہے کہ جب وہ اتنی محنت سے اپنا لیکچر پریپیئر کر کے تمہیں کنوے کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو تم اپنے آپ کو ذہنی طور پر اتنا تیار کرو کہ جب وہ بیان کر رہا ہے تم سنجیدگی سے اس کو سمجھنے کے لیے آمادہ ہو. پھر اس کے بعد مزید کہ جو وہ تمہیں سکھا رہا ہے تم اس میں اس کے قاصد ہو. یعنی سیکھنے کے بعد جو تمہارے لیے عمل کی منزل ہے وہ تو ہے ہی، کہ ایسا نہ ہو کہ یہ صرف علم تمہارے دماغ تک محدود ہو جائے، بلکہ جو اس نے سکھایا ہے تو عملی طور پر جو ذمہ داری ہے تمہیں اس کو انجام دینی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ کہ تم اس کے قاصد ہو، یعنی جو سیکھا ہے تو پھر اس کے بعد اس علم کو دوسروں تک منتقل کرو. لیکن ایک بات میں یہاں پر ضرور کہوں گا کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے طعام کی طرف نظر رکھے کہ وہ کیا کھا رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کی ایک تفسیر یہی کی گئی ہے کہ وہ اپنے استاد کے سلیکشن کے اندر بہت کوشش ہو. دیکھیے نبی کی جو بات ہے وہ تو معصوم ہے، اگر کسی ولی مسلم کی بات ہے تو وہ تو اس سے خارج ہے. لیکن جب آپ کسی کو اپنا استاد بنا رہے ہیں تو پہلے یہ دیکھ لیجئے، خاص طور پر اگر بچے ہیں تو ماں باپ یہ دیکھ لیں کہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ تعلیم بھی دے سکے اور تربیت بھی کر سکے. صرف اگر کنٹینٹ آیا اور تربیت مائنس ہو گئی تو ظاہر ہے کہ اس پرنسپل پر کمپرومائز ہو جائے. کل کی گفتگو انشاءاللہ تربیت کے حوالے سے ہوگی، تربیت اولاد کے حوالے سے کل کی گفتگو ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ. وقفہ، اذان فجر کی بھی انشاءاللہ. ماہ رمضان وبصوم غد نويت من شهر رمضان
میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاک اللہ جناب محمود حسین اشرفی صاحب، خوبصورت انداز سے اذان فجر اور کیا خوبصورت طریقہ ہے دن کا آغاز کرنے کا، ماشاءاللہ. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سلامت رکھیں انشاءاللہ. جزاک اللہ. تو ناظرین 9 رمضان المبارک کا آغاز ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ بس آسانیاں فرمائیں انشاءاللہ. ہم سب لوگوں کو اپنی دعاؤں میں پلیز ضرور یاد رکھیے گا، بشرطِ صحت و سلامتی و زندگی. آپ بھی آرام کیجیے، ہم بھی تھوڑا سا کام کریں گے اور پھر آرام کریں گے انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو 2:30 پر یعنی کہ اب سے کچھ گھنٹوں بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر. ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا. کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھام